بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ السلام علیکم۔ میں آج سے انشاءاللہ یعنی کہ اپنی بایوگرافی جو ہے نا وہ شروع کر رہا ہوں، یعنی کہ اپنے حالات زندگی، واقعات، یعنی کہ سب کچھ میں آپ کو کوشش کروں گا یعنی کہ اس کو شارٹ کروں، لیکن پھر بھی اتنی لمبی یعنی کہ زندگی اس کو چند لمحوں میں تو نہیں بیان کیا جاتا، اس لیے میں نے اس کو پارٹ بائی پارٹ شروع کیا۔ یہ آج پہلا پارٹ ہے، یہ میں یعنی کہ اپنے بچپن کی کچھ چیزیں ہیں جو مجھے میری والدہ اور بڑی بہن نے بتائی، اور کچھ وہ ہیں جو مجھے بھی پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا بعد میں۔ تو سب سے پہلی تو ایک چیز یعنی کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ آپ بالکل چھوٹے سے تھے، کھیل رہے تھے سین میں، کہ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت آئی ساتھ کے گاؤں کی، تو اس نے یعنی کہ آپ کو دیکھا تو کہتی ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا اچھا، یہ ہے وہ ہے، وہ یہ چیزیں کہہ کے وہ چلی گئی۔ تو جب وہ چلی گئی تو آپ نے تڑپنا شروع کر دیا، ہم بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو کھیل رہا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو ہماری دوڑیں لگ گئی، تو ہمیں گاؤں کے لوگوں نے بتایا، یعنی کہ یہ میری والدہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ وہ جو آئی ہوئی تھی نا مائی، وہ جادو کرتی ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا تو وہ ساتھ کے گاؤں کی تھی، میری والدہ یعنی بھاگتی وہ اس کے بیٹوں کے پاس گئی، تو وہ لوگ کیونکہ بڑی عزت کرتے تھے ہمارے گھر کی، تو پھر وہ بیٹے جو ہے نا اس کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ تو جب لے کر آئے تو بقول میری والدہ کے کہ اس نے آپ پہ کچھ پڑا، پھونک ماری، اور اوپر دیکھا سین میں درخت تھا، اس کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اس کی طرف دیکھا، وہ گر کے مر گئی، تو آپ یعنی کہ بالکل اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ یعنی کہ یہ کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی کہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تو اللہ کا کرم تھا، مجھے تو یعنی کہ بچنا تھا، باقی وہ جادو کا مجھے کوئی اتنا پتہ نہیں، مجھے انہوں نے بتایا، ہو سکتا ہے اس میں یعنی کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی میری بچپن کی ایک بیماری کی یعنی کہ داستان جو کہ مجھے میری والدہ اور بڑی بہن نے بتائی۔ تو اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے، یعنی کہ جب میں پہلی دوسری میں تھا اس وقت سے مجھے کچھ چیزیں یاد ہیں۔ جب میں یعنی کہ دوسری میں تھا اس وقت ہم اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، تو یعنی کہ اس وقت ایک بیماری آئی تھی، تو ہمیں ٹیچر نے کہا کہ یہ ایک نئی بیماری آئی ہے، اس کو بولتے ہیں انفلوئنزا، جو اس کے بعد فلو کے نام پہ، ابھی کرونا کے نام پہ مشہور ہو گئی۔ تو یہ اس وقت یعنی کہ آج سے آپ یہی سمجھ لیں تقریباً 65
سال پہلے 60-65 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت یہ یعنی کہ انفلوئنزا کے نام سے شروع ہوئی تھی، پھر اس کے بعد یہ فلو ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ابھی اس سال یعنی کہ ابھی وہ کورونا کا نام بن گیا اس کا. تو یہ اس وقت تو انہوں نے ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ یہ ہوئی کیسے. اس وقت مجھے یہ یاد ہے، انہوں نے بولا کہ سمندر کے اندر کوئی کسی نے کوئی ٹیسٹ کیا ہے پتہ نہیں کس چیز کا، تو وہ اس کی وجہ سے یعنی کہ یہ گیس پھیلی اور یعنی کہ یہ انفلوئنزا. یہ تو ان کی بیچاروں کی اس وقت کون تھا یعنی کہ یہ ٹی وی یا موبائل یہ وہ تھا اس وقت. تو یعنی کہ آج کی خبر ہو سکتا ہے مہینے کے بعد کہیں پہنچتی تھی. تو یہ اس وقت میں نے سنا یہ انفلوئنزا کا بھی. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر میں یعنی کہ ایک اسکول میں دوسری کلاس تک میں پڑھا. تو وہاں کے یعنی کہ اس وقت کا ہیڈ ماسٹر اور جو ٹیچر تھے بڑے اچھے بڑے شریف لوگ نیک آدمی تھے. یعنی کہ اس وقت وہ زمانہ بڑا سادہ سا زمانہ تھا. اس وقت ٹیچر کی بڑی قدر ہوتی تھی. یعنی کہ وہ زمانہ تھا جب شاگرد اور ٹیچر کا صحیح یعنی کہ رشتہ ہوتا تھا. آج تو اللہ معاف کرے، آج تو کسی کو سمجھ نہیں آتی نا. تو اس کے بعد کیونکہ میرے بڑے بھائی جو تھے نا وہ خود ٹیچر تھے، تو وہ پھر جس اسکول میں جاتے تھے نا مجھے ساتھ لے جاتے، یعنی کہ میں پھر ان کے ساتھ رہتا تھا. تو پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی ٹرانسفر ہو گئی ایک ایسے اسکول میں جو ہمارے گھر سے تقریباً کوئی 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. تو 6-7 کلومیٹر کبھی ہمیں پیدل جانا پڑتا تھا، کبھی سائیکل پہ جاتے تھے. تو کیونکہ وہ علاقہ جو تھا نا وہ سیم کا علاقہ تھا، یعنی کہ وہ رستے جو تھے نا وہ پانی رہتا تھا ادھر، تو سائیکل تو چل نہیں سکتا تھا. تو پھر ہم نے یعنی کہ بڑے بھائی نے گھوڑی لے لی، پھر ہم دونوں بھائی گھوڑی پہ جاتے تھے. تو وہاں میں یعنی کہ اسکول میں نے نا تقریباً میں 6ٹھی کلاس تک وہاں رہا. پھر اس کے بعد میرے یعنی کہ گاؤں کے قریب ہی ایک ہائی اسکول تھا، پھر مجھے وہاں ایڈمیشن مل گیا. تو 7ویں سے میں نے وہاں شروع کیا، پھر وہاں ہی میں نے میٹرک کیا. میٹرک کے بعد پھر میں یعنی کہ سیالکوٹ ہمارے ساتھ ہی شہر ہے، پھر میں اس میں یعنی کہ کالج میں چلا گیا. پھر سلسلہ شروع ہوا یعنی کہ لائف کا، یعنی کہ سمجھ بھی پھر آئی اور پھر لائف بھی صحیح شروع ہوئی. کیونکہ جب میں یعنی کہ کالج میں جاتا تھا تو کیا تھا کہ سیالکوٹ اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن کے سامنے بہت سے ہوٹل ہیں. تقریباً پاکستان میں سب یعنی کہ ریلوے اسٹیشنوں کے سامنے ہوٹل ہی ہوتے تھے، کیونکہ مسافروں کے لیے رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے. تو میرے سیالکوٹ کے سامنے بھی بہت ہوٹل تھے. اور وہ کیونکہ ہمارا جو یعنی کہ اس وقت سلسلہ تھا نا وہ تھا کہ ہمارے پاس گائے بھینس گھوڑیاں یہ بہت تھے ماشاءاللہ، بہت یعنی کہ رکھے ہوئے تھے. تو ہمارا یعنی کہ یہ دودھ جو تھا نا وہ اتنا ہوتا تھا کہ ہم نے 4-5 آدمی رکھے ہوئے تھے جو یعنی کہ وہ دودھ کو اٹھا کر لے جاتے تھے. تو وہ شہر یعنی کہ میں جاتا تھا، وہ تقریباً وہ جتنے یعنی کہ اسٹیشن کے سامنے ہوٹل تھے نا ان سب کے اوپر دودھ جو سپلائی ہوتا تھا نا وہ ہمارے ہی ہوتا تھا. تو والد صاحب نے ان سب ہوٹل کو بولا ہوا تھا کہ یہ جب میرا بیٹا آئے نا، 1 آئے 10 آئیں جتنے بھی آئیں، یہ جو پئیں کھائیں ان کو یعنی کہ آپ نے کسی نے روکنا نہیں ہے، پیسے جانے تو ہم جانے. تو میں پھر یعنی کہ وہ جاتا تھا ہوٹلوں میں، میرے ساتھ میرے دوست ہوتے تھے، ہم کھاتے پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ویسے بھی گھر سے یعنی کہ جیب خرچ بھی ماشاءاللہ اچھا ملتا تھا اس زمانے میں. تو کالج میں پھر یعنی کہ وہ شروع ہو گیا، یعنی کہ یہ جو صحیح معنوں میں چودھری کا سلسلہ شروع ہوا تھا نا وہ کالج سے شروع ہوا تھا. یعنی کہ کالج کو میں نے پھر لیڈ کیا. کالج میں پھر کالج کا لیڈر بن گیا، اسٹوڈنٹ لیڈر ہو گیا. تو پھر یہ تھا کہ یعنی کہ میں تھا اور یعنی کہ کالج ہوتا تھا. تو کالج میں پھر آئے دن آپ کو پتہ ہے نئی سے نئی چیزیں ہوتی ہیں. تو کالج میں پھر ماشاءاللہ یعنی کہ ابھی میں بچوں کو جب بتاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ میری بہادری نہیں، اس وقت میں یعنی کہ وہ جوانی تھی، نادانی تھی. تو اس وقت یعنی کہ ساتھ وہ جو لیبل لگا ہوا تھا چودھری کا، تو اس لیے یعنی کہ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی چودھری اکبر کا نام ہو. یہاں تک کہ
میرے کالج میں کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی دوسرا اپنے آپ کو چودھری کہے، یعنی کہ پورے کالج میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ بھائی کوئی یہ کہے کہ میں بھائی چودھری فلاں ہوں، صرف چودھری ایک ہی ہے اور وہ ہے چودھری اکبر۔ تو ایک دن بدقسمتی سے نا میرے ہی جو کلاس تھی نا، میں کلاس میں گیا تو کسی نے بورڈ کے اوپر نا وہ بلیک بورڈ جو ہوتا تھا اس کے اوپر کسی نے اپنا نام چودھری کے ساتھ لکھ دیا۔ وہ لڑکوں نے کسی کو پمپ کیا نا، تو وہ میں آیا تو میں نے بلیک بورڈ پہ جب وہ نام دیکھا تو میں نے بولا بھائی یہ کون سی بیڑ کدھر سے آ گئی ہے؟ تو وہ لڑکا ماشاءاللہ اچھا جوان تھا، خوبصورت جوان تھا، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو مجھے کہتا ہے کہ چودھری اکبر صاحب یہاں بیڑے ہی نہیں ہیں، میں بھی چودھری ہوں۔ تو میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، تو جب میں نے اس کو بولا یار ایسا کر یہ بلیک بورڈ سے اس کو مٹا دے، اس نے بولا نہیں ابھی یہ مٹ نہیں سکتا، ایک اور چودھری پیدا ہو گیا کالج میں۔ تو میں نے اس کو تھپڑ مارا، وہ بیچارہ وہ میرے تھپڑ سے نا وہ گرا، میں نے پھر اس کے اوپر جو تھے نا وہ ڈیسک ایک کے اوپر ایک، یعنی کہ پھر وہ لڑکوں نے مجھے اٹھا لیا، پکڑ لیا، نہیں تو وہ یعنی کہ ہو سکتا ہے میں اس کو مار ہی دیتا۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، وہ کوئی لڑکا پشاور سے پٹھان آیا، اس نے ایڈمیشن لیا، اس کو لڑکوں نے پمپ کیا، اس نے میرے سے پنگا لیا، اس کو بھی میں نے بڑا مارا۔ تو یعنی کہ پھر کالج میں آپ کو پتہ نا جب یعنی کہ لیڈرشپ ہوتی ہے تو بڑا کچھ ہوتا ہے، پھر یعنی کہ پروفیسر جو ہوتے تھے، لیکچرر جو تھے، ان کے ساتھ بھی پنگے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک پروفیسر آیا لیا سے، اس بیچارے کی ٹرانسفر ہوئی، تو اس نے وہ کلاس میں آیا تو اس کو کیا پتا تھا یہ لڑکا کون ہے، تو میں آگے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے اس نے وہ بولا کہ اٹھ کے پڑھو، میں نے وہ بک پڑھی، میں نے ایک صفحہ پڑھا، 2 صفحہ پڑھا، تو جب 2 میں نے پڑھی تو میں نے زور سے بک جو تھی نا وہ اپنے ڈیسک پہ مار دی۔ تو اس نے مجھے بولا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے بولا یہ کیا ہے، میں پڑھتا جا رہا ہوں تو پھر آپ کیا لینے آئے؟ تو اس نے مجھے وہ کیوں استاد تھا، اس نے سوچا میں میرا اسٹوڈنٹ میرے کو آگے سے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے مجھے بولا گیٹ آؤٹ۔ میں نے بولا نہیں مجھے تو باہر جانا آتا ہی نہیں۔ تو وہ بڑے غصے سے آیا، مجھے بازو سے پکڑا، دروازے کے پاس لایا، جب دروازے کے پاس لایا تو میں نے اس کو دھکا دیا، میں نے اس کو دروازے سے باہر نکال دیا اور اندر سے میں نے دروازہ بند کر دیا، یعنی کہ پروفیسر کلاس یعنی کہ کلاس روم سے باہر اور ہم اندر۔ وہ سیدھا گیا پرنسپل کے پاس کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس نے بولا اوے تو نے کس لڑکے کو چھیڑ دیا ہے؟ میرے سے پوچھ تو لینا تھا۔ اس نے بولا مجھے کیا پتا تھا۔ وہ پھر پرنسپل آیا، اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہے، پرنسپل نے بولا میں ہوں۔ پھر میں نے دروازہ کھولا تو اس نے بولا کہ بھئی ابھی کیا فیصلہ کیا کرنا؟ میں نے بولا یہ میرے کالج میں نہیں رہ سکتا، میں نے اس کو نکال دیا۔ آج میں نے یعنی کہ اس کو اپنی کلاس سے نکالا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو گیٹ سے کالج کے گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ تو وہ پھر پرنسپل نے بولا یہ فائنل ہے؟ میں نے بولا فائنل۔ اس نے اس کو بولا بھئی آپ عزت سے آئے نا، آپ نے ٹرانسفر جو ہے نا اس کو واپس کر لو اور وہاں ہی واپس چلے جاؤ۔ ایسے یعنی کہ پھر آئے دن کالج میں نئے سے نیا کام ہوتا تھا۔ تو یعنی کہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آج میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس وقت جوان نہیں تھی، نہیں سمجھ آئی تو وہ ہوتی رہی۔ تو یہ تو تھا میرے یعنی کہ کالج تک کا۔ تو انشاءاللہ اگلا جو ہے نا وہ آپ کو پھر یعنی کہ میں پھر بتاؤں گا دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ۔